صبح کا آغاز اس پاک اور بابرکت نام کے ساتھ جس کا نام لیتے ہی دلوں میں سکون اور ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ تو آغاز ہو رہا ہے ایک نئے ولاگ کا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ولاگس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ صبح کا ٹائم تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بولا تھا کہ جب آپ ایک مرتبہ ارادہ کر لیتے ہیں نماز فجر ادا کرنے کا تو یقین جانیں آپ کا دن اتنا حشاش بشاش گزرتا ہے، آپ خود کو اتنا پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کی عادت نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ مشکل سے ہی صحیح لیکن الارم لگا کر دیکھیں، آپ ایک مرتبہ اٹھنے کی عادت بنا لیں گے، یقین جانیں آپ کی زندگی میں تو آسانیاں آئیں گی، آپ کے دل کو بہت راحت اور قرار ملے گا۔ یہ مزہ ایسا ہے، یقین جانیں کہ اس ٹائم لگتا ہے کہ بس انسان خود ہے اور اس کا اللہ ہے، اور آپ جتنی پریشانیاں آزمائشیں جو بھی کچھ ہوتا ہے اپنے اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے آگے کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی پریشانی رکھی جائے اور وہ اس چیز کا حل نہ نکالے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی بولا تھا کہ اگر آپ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو یقین جانیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کی نظر میں ایسی آئی جاتی ہے جس سے آپ کو بڑی تسلی، سکون اور قرار ملتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اور نماز فجر کے ساتھ کیا کیجیے، یقین جانیں کہ یہ دلوں میں اور زندگیوں میں بڑی راحت اور قرار دینے کا باعث ہے۔ کوشش کیا کیجیے کہ ایک جو ہے وہ آیت کی تفسیر اور ترجمہ وغیرہ بھی پڑھ لیا کیجیے، کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک آیت کی تفسیر بھی آپ پڑھیں گے نا تو اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو آدھا گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے۔ تو آیت میں جو ہے نا اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے نا ایک آیت کا بھی آپ پڑھیں گے یا آپ ایک پاؤ سپارے کا بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کے دن کو جو ہے نا بڑا سکون ملتا ہے، اور ایک پاؤ سپارہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو 4 دن کے اندر آپ کا ایک سپارہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنا قرآن پاک جو ہے نا وہ ختم کر لیں گے۔ کوشش کیا کیجیے کہ سال کے اندر کم سے کم 2 قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت مکمل کر لیا کیجیے۔ ایک اپنے مرحومین جو رشتہ دار ہیں ان کو بخش دیا کیجیے، اور ایک جو ہے نا وہ ویسے بھی پڑھ لیا کیجیے۔ اچھا، صبح کا آغاز جو ہے نا وہ پراٹھے کے ساتھ ہوا تھا، اور پراٹھا ڈبل پراٹھا مجھ سے آج تک کبھی بھی اچھا نہیں بنا ہے، کیونکہ مجھے بنانے بھی نہیں آتا تھا اور یہ ہمیشہ امی کے ہاتھ کا مجھے پسند تھا۔ تو بہرحال جب شوق ہے تو پھر میں نے کہا چلو بھی بنا لیتے ہیں، جیسا تیسا بھی بنے گا، خود ہی ناشتہ کرنا ہے، جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر لیا، اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی تھی، کچھ کام وغیرہ تھے جن کو سمیٹنا تھا اور کافی میس بنا پڑا تھا، تو سوچا کہ چلیں بھئی آج جو ہے نا وہ کام وغیرہ بھی کا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ کچن کی تھوڑی ڈیپ کلیننگ وغیرہ بھی کرنی تھی۔ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ کچھ باتیں وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا کچن کی ڈیپ کلیننگ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، آج اس ٹاپک میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں نا، وہ کچھ ایسی برائیاں ہیں، یہ بیماریاں کہہ لیں یا برائیاں کر لیں، ہم عورتوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ نہ صرف خود ڈسٹرب رہتے ہیں بلکہ ہمارے گھر بھی ڈسٹرب رہتے ہیں، اور ہمارے سے جڑنے والے جتنے رشتے ہوتے ہیں نا وہ سب بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو عورتوں میں جو سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے نا وہ ہے غیر ضروری شک کرنا۔ میں کچھ برائیوں کا یہاں پہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، اور ان برائیوں کو نا آپ نے اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا ہے اگر آپ ایک عورت ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی اکثر اوقات یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً آپ بھی جو ہے نا ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ شک کرنا، غیر ضروری شک کرنا۔ اچھا، شک جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہو، بہت سارے اور رشتوں میں بھی شک جو ہے نا وہ آ سکتا ہے، جن میں جو ہے نا وہ نند بھابھی کا رشتہ بھی ہے، اور ساس بہو کا رشتہ ہے، بہو ساس کا رشتہ بھی ہے، یعنی کئی ساسیں جو ہے نا وہ بھی اپنی بہوؤں پہ شک کرتی ہیں، کئی بہویں جو ہیں وہ بھی اپنی ساسوں کے جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے نا وہ شک میں رہتی ہیں کہ شاید یہ میرے گھر کی باتیں آگے پیچھے کرتی ہیں۔ یہ ایک برائی ہے جو ہمیں جو ہے نا اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ غیر ضروری شک جو ہے نا انسان کو جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ ایک ٹینشن میں رکھتا ہے، تو اس ٹینشن سے آپ خود کو بھی جو ہے نا وہ نکالیں، اور جو ہے نا جو آپ کے ساتھ جڑا رشتہ ہے نا اس کو بھی اس ٹینشن سے آزاد کریں۔ نہ کسی کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچیں، نہ کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچے۔ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا برائی کرنا، دوسروں کی برائی کرنا یا دوسروں کے ساتھ برائی کرنا، گوسپنگ جو ہے نا ہماری یہاں عورتوں میں بڑی ہی زیادہ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، اور چغلیاں جو ہے نا وہ ویسے بھی ادھر ادھر لگانا اور برائیاں کرنا، یہ ہمارے مذہب میں بھی جو ہے نا اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ گوسپنگ جو ہے نا آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کیجیے، اور جب آپ کے پاس غیر ضروری وقت ہونا تو اپنے اللہ کا ذکر کیا کیجیے، اور اپنے گھر کے جو ضروری کام ہیں نا ان کو نپٹا لیا کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ فون پہ جو ہے نا وہ لمبی گوسپنگ کریں۔ چاہے ساس ہے تو وہ اپنی بہو کے بارے میں کر رہی ہیں، تو بیٹیاں ہیں تو اپنی بھابھیوں کے بارے میں کر رہی ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے نا ہم عورتوں کو جو ہے نا وہ نکلنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا وہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، تو انہی عادات کی وجہ سے پائی جاتی ہیں کہ ان میں یہ برائیاں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمیشہ شکایت کرنے کی ایک جو برائی ہے نا یہ بھی ہم عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی ہم ہر کسی حال میں نا وہ اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نا، کئی لوگ ایسی زندگی گزارنے کو نا لوگ ترس رہے ہیں،
ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کیجیے, اپنے سے اوپر دیکھیں گے. جب آپ اپنے اوپر سے اوپر دیکھتے ہیں نا اپنے سے اوپر لوگوں کو, تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے ہیں. آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے, اور جب حسرت پیدا ہوتی ہے نا تو ناشکری آپ کے دل میں آتی ہے. تو ناشکری جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. آپ کوشش کیجئے کہ جن بھی حالات میں ہے نا اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے, بہتر دیا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے بہتر پایا ہے, یقین جانے انہوں نے بھی آسانی سے نہیں پایا ہے. ہر ایک کی اپنی سٹوری ہے. یہاں پہ جو ہے نا کوئی اگر شیئر کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ہے ہر ایک جو ہے نا جو بھی کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا بہت مشکلوں سے ہی حاصل کرتا ہے. تو کوشش کیا کیجئے کہ شکر گزاری جو ہے نا اپنی زبان پہ ہر ٹائم رکھا کیجئے, اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے, اور شکایات کرنا بند کر دیجئے. اپنے شوہر سے, اپنے رشتوں سے شکایتیں کرنا, جب ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی نا تو شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایکسپیکٹیشنز آتی ہیں تب جب ہم اپنے سے اوپر لیول کے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لیول کو دیکھیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں, بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی جو ہے نا آپ جہنم بنا لیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہم عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, کہ جھوٹ جو ہے نا ہماری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے. کوئی بھی چھوٹی موٹی بات جھوٹ, اچھا بھئی ہم لوگ بعد میں توبہ کر لیں گے. کیوں آپ پہلے گناہ ہی نہ کریں کہ آپ کو توبہ کرنی پڑے؟ اور پھر جھوٹ کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. بہت سارے رشتوں میں پھر بات مجھے کیا آپ کہیں گے کہ پھر ساس بہو پہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے سوسائٹی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا اگر ساس بہو کے رشتوں کو لے لیں نا تو سب سے زیادہ خطرناک آج کل جو رشتہ بنا ہوا ہے نا وہ یہی بنا ہوا ہے. بہویں جو ہے نا وہ ساس پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں, ساس جو ہے نا وہ بہوؤں کے بارے میں جھوٹی باتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہیں. تو ان چیزوں سے بہت زیادہ درگزر کرنی چاہیے, پرہیز کا. اچھا, یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیورانی جٹھانی میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لائی چائی والی باتیں, کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو ان چیزوں سے جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے, اور اپنے رشتوں کو بھی بچانا چاہیے, اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے نا ہم سے جھوٹ اور اس طرح کی جو ہے نا وہ شکایات نہ کریں. اچھا, حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا, یعنی اب پوزیسیونیس جو ہوتی ہے نا وہ بھی انسان کو جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. حد سے زیادہ کنٹرول ہم لوگ بہت سارے رشتوں کو کرنا چاہتے ہیں, جن میں سب سے پہلا رشتہ آتا ہے ہمارے شوہر کا. ہم لوگ کہتے ہیں یار کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ میرا شوہر میرے قابو میں ہو جائے. بھئی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کی عادات اس کو آپ کے اپنے قابو میں کریں گی. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے ایسے عادات دکھانی ہے اس کو کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے, جن میں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کی فرما برداری, اس کی شکر گزاری, اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد اپنے شوہر کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی ذمہ داری کو اپنی زندگی میں شامل کیا, ورنہ آج کل کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو عطا کی ہے, آپ کے شوہر کو عطا کی ہے, تو اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں, اس کی تعریف کریں, اس کو انکریج کریں تاکہ وہ اور بھی زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کر سکے. اچھا, اس کے بعد جو ایک چیز آ جاتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ صرف پیسے اور سٹیٹس کی پرواہ کرنا. ہم لوگ عورتیں جو ہے نا صرف پیسے اور سٹیٹس کو دیکھتی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, ہائی فلاں نے تو گاڑی لے لیا, ہائی فلاں. بھائی آپ جو ہے جس نے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے نا اس نے اپنی جو ہے نا وہ محنت کے بلبوتے پہ حاصل کیا. ہائی فلاں تو ادھر چلا گیا, یعنی آپ کی ہائی کسی کے لیے کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور اگر کسی کے پاس نعمتیں دیکھ لیں تو اس پہ ماشاءاللہ کیجئے, اور اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو نعمتیں اس کو عطا کی, یا اللہ مجھے بھی ان نعمتوں سے جو ہے نا وہ نعمتیں عطا فرما, بجائے اس کے کہ آپ ہائے کر کے اس کی نعمتیں جو ہے نا وہ بھی آپ حسد کی اس میں چلی جائیں, اور آپ جو ہے نا آپ کو بھی سکون نہ آئے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو چیز آپ کے پاس پہلے تو موجود ہے, سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا شکر ادا کریں اپنے مالک کا, کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں جن کے قابل بھی میں نہیں تھی. آپ پہلے ایک نظر اپنے گناہوں پہ ڈالیں, آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اعمال کون سے ایسے ہیں جن کے بدلے آپ اللہ سے جو ہے نا وہ نعمتیں اور آسائشیں اور ہر چیز جو ہے نا وہ طلب کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اعمال پہ دیکھتے ہیں نا تو یہ اچھا اعمال کا جائزہ لینا جو ہے نا یہ بھی ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری کیا غلطی ہے, میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں نے تو نہیں کیا. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا جب آپ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے نا, یقین کریں کہ نہ آپ کو احساس ندامت ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ بھی جو ہے نا جو غلطیاں کر رہے ہیں اس پہ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے, ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن لوگوں کے آپ نے دل دکھائے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے اندر سے میں کو نکالیں, کہ جب آپ کی میں آپ کے اندر سے نکل جائے گی نا, یقین جانیں کہ آپ کی زندگی میں جو سکون آئے گا نا, آپ کے رشتوں میں جو سکون آئے گا اس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. تو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی مشکلوں کو آپ نے خود ہی جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوتا ہے. اپنے شوہر کی اچھا آپ کہیں گے کہ ہر دفعہ بات جو ہے نا وہ آ کے شوہر پہ ہی ختم کر دیتی ہے کہ بھئی جو ہے نا شوہر کی شکر گزاری میں, مطلب سارے فرائض آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کہتی ہوں کہ بھئی نا سارے فرائض جو ہے نا وہ بیوی کے ہیں شوہر کے. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں, میں عورت کی جو ہے نا ذمہ داریوں کی بات ضرور کرتی ہوں. مرد کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مرد جو ہے نا میرے خیال سے عورت سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے. عورتیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر دیتی ہیں. کئی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی ہر مرد اور ہر عورت جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. مردوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جنہوں نے عورتوں کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. مردوں کی جو ذمہ داریاں ان کو مردوں نے پورا کرنا ہے. جیسے کہ نان نفقے کا جو سارا نظام ہے وہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, بغیر پوچھے عورت کو وہ خرچ دے جو اس سے پوچھے بھی نہ کہ اس نے کہاں خرچ کیا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور مرد کا فرض ہے. اس کے بعد پھر اپنی ماں اور بیوی میں جو ہے نا اس نے ڈفرینس رکھنا ہے, اس نے لیول رکھنا ہے, اس نے بیلنس رکھنا ہے رشتوں کے اندر. تو مرد کا امتحان نا عورت کے امتحان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا وہ باہر کی سردی گرمی برداشت کر کے آپ کو آسائشوں میں بھی رکھنا ہے, اس نے رشتوں میں بیلنس بھی رکھنا ہے, اس نے ایک پورا نظام چلانا ہے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ اپنے جو ہے نا ویڈیوز کے اندر کہتی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کا شکر گزار بنیں, یا ان رشتوں کا بنیں, چاہے وہ آپ کا باپ ہے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہے, جن رشتوں نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. یقین جانیں کہ کئی رشتے جو ان مطلب جو ماں باپ اور بھائی اور شوہر کے بغیر ہیں, یقین جانیں آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگیاں جو ہے نا وہ کیسے گزرتی ہیں. زندگی کی حقیقت جو ہے نا ہمیشہ میں ایک ہی لائن بولتی ہوں کہ بہت تلخ ہے. انسان کو ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اپنے سٹیٹس پہ, اپنے شوہر پہ, اپنے بچوں پہ, اپنے گھر پہ, اور اوپر دیکھ کر کبھی بھی اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں, میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. اپنی نماز, اپنے قرآن اور اپنے وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں, اور اپنے وقت کو کسی کام میں لگائیں, نہ کہ اس وقت کو ضائع کریں. یہ جو دور گزر رہا ہے یہ بہت ہی پرفتن دور ہے. اس دور میں اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں سے نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اپنے موبائل کا استعمال تھوڑا کم کریں, جو دیکھیں پازیٹیو دیکھیں, اچھا دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا دیکھیں, ستھرا دیکھیں, اور اپنی زندگی کو پرسکون اور آسان بنائیں. اسی چھوٹے سے میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک, کمنٹ, شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.